انفارچونیٹلی آئس کی وجہ سے میری زندگی میں بہت ہی کیوس ہو گیا تھا. جاب کے ایشوز پلس جب میں آفس سے نکل کے ڈرگس کے بارے میں پھر کسی سے کانٹیکٹ کرنا اور یوز کرنا, پھر فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا. وائف کو بھی مجھ سے کمپلین تھی کہ یہ ٹائم نہیں دیتا فیملی میں. ایک ڈینائل تھا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں, جاب بھی کر رہا ہوں, ساری چیزیں کر رہا ہوں, لیکن ایکچولی میں ان میں سے کچھ بھی پرفیکٹلی کر نہیں پا رہا تھا. اس وقت اگر آپ عالمی سطح پہ دیکھیں تو سالانہ 80 لاکھ لوگ نشے کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے ہیں. ہر سال 80 لاکھ لوگ. نشے کی بیماری کو سمجھنے کے لیے نشے کے نقصانات نہیں, نشے کے فوائد, نشے کی طاقت کو سمجھنا ہوگا. نشے سے ایسا کیا ملتا ہے پیشنٹس کو کہ اتنے نقصانات کے باوجود بھی وہ نشے کو جاری رکھتے ہیں؟ جواب ہے, نشے سے ان کو سکون ملتا ہے, نشے سے ان کو آزادی ملتی ہے, نشے سے ان کو خوف سے نجات ملتا ہے, نشے کی وجہ سے وہ اس تکلیف سے اور سائیکولوجیکل پین سے نکلتے ہیں, نشے کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں, وہ اپنے مائنڈ سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. اب نشے کو یہ زیادہ تر لوگ حل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس حل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ حل بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, اور وہ ایسے مسئلہ بنتا ہے کہ نشے کے مسلسل استعمال کی وجہ سے نشہ اپنا اثر کھو دیتا ہے, اور پھر نشے کی مقدار بڑھانی پڑ جاتی ہے. نشے کی مقدار بڑھنے کے ساتھ ساتھ نشے کے نقصانات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور نشے کے نقصانات اس کے نشے کے فوائد سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن پھر پیشنٹ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خود سے نشے کو چھوڑ سکے بغیر کسی مدد کے اور بغیر کسی علاج کے. تو سٹارٹ میں یہ تھا کہ میں کوشش کرتا رہا کہ میں اس سے خود ہی کوپ اپ کر دوں گا, لیکن ایکچولی میں 2-3 بار میں نے ٹرائی کیا لیکن میں نہیں کر سکا. تو مین مسئلہ نشہ بھی بہت سیریس مسئلہ ہے, لیکن نشے کے پیچھے جو مسائل ہیں, جو ان کی زندگی سے چیزیں مسنگ ہے, جو وہ نشے میں ڈھونڈتے ہیں, وہ نیورل سرکٹس جو بنے نہیں تھے بچپن سے اور جو نشے کی وجہ سے بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور نشے سے جو ان کو ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے اس کی وجہ سے ان کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے. ٹالرنس بڑھنے کی وجہ سے, اثر کھو دینے کی وجہ سے نشے کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور نشہ بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جس سے ان کی جسمانی صحت خراب ہو جاتی ہیں, ان کے رشتے تباہ ہو جاتے ہیں, ان کے ویلیوز, مورل ویلیوز خراب ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزی بد تہذیبی شروع کر دیتے ہیں, ان کی کاروبار, نوکری, پڑھائی اور یہ تمام زندگی کے پہلو متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نشہ چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتے بغیر کسی مدد کے اور بغیر علاج کے. الحمدللہ میری فیملی کا بہت ہی سپورٹیو رول رہا میرے ساتھ. میری وائف, میرے پیرنٹس, انہوں نے میرے مسئلے کو سمجھا اور انہوں نے مجھے لائف لائن سجیسٹ کیا, مجھے یہاں لے آئے. یہاں جب میری سائیکو تھراپیز ہوئیں, یہاں کا سٹاف بہت ایفیشینٹ ہے, ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, انڈیویجول سیشن بھی ہوتے ہیں, گروپ سیشنز بھی ہوتے ہیں. لائف لائن کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ وہ روٹ کاز تک جاتے ہیں کہ انسان میں یہ مرض آیا کیسے. انہوں نے میری فیملی کے ساتھ بھی انٹرویوز کیے, میرے ساتھ بھی اکٹھے ہم لوگوں کو بٹھا کے ہمارا پیچ اپ کروایا. وہاں سے پھر انہوں نے روٹ کاز تک پہنچے کہ میں ڈرگس کی طرف کیسے گیا. یہ لائف لائن کی ایک بیسٹ بات مجھے لگی, اور اس طرح سے میری لائف میں چینجنگ آئی, اور انشاءاللہ آگے چل کے میں ایک سوبر لائف گزاروں گا جس میں میں اپنے کمپنی کو بھی بیٹر ٹائم دے سکتا ہوں, اپنی فیملی کو بیٹر ٹائم دے سکتا ہوں. بینگ اے سائیکیٹرسٹ جو مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی جاب میں کہ پیشنٹ اور اس کی فیملی والے یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو کوئی نفسیاتی مرض ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیچ میں سے یہ بھی خوف ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے اور لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے, کیا ہم پاگل ہو گئے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کسی نے ان کے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے یا کوئی ایسا عمل کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے, جس کے لیے وہ پیر و فقیروں کا سہارا لیتے ہیں اور وہاں سے جا کے تعویذ اور اس قسم کے پانی وغیرہ دم کروا کے لاتے ہیں. جو علاج کی طرف پہلا قدم ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے, وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آنا ہے اور 3 ماہ کا علاج مکمل کرانا ہے, جو چیزیں گلوبلی ایکسیپٹڈ 90 ڈیز کا ٹریٹمنٹ کسی بھی ڈرگ ایڈکٹ کے لیے ہے.
تو ریکور ہونے میں ٹائم لگتا ہے, ریکوری میں ٹائم لگتا ہے. فیملی کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ 3 ماہ صرف وہ پیریڈ ہے جہاں اس کا انڈور ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ مطلب ریکوری یہاں سے جانے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے, جس میں ہمارے فالو اپس شامل ہیں, جس میں ان کی تھیراپی شامل ہے, جس کو مزید انوالو کرنا پیشنٹ کو, کیونکہ یہاں تو وہ کر نہیں پا رہا, نشہ کر نہیں سکتا کیونکہ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے, مگر ریکوری باہر سٹارٹ ہوگی کیونکہ وہاں انوائرمنٹ کنٹرول نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں کا ڈفرینس اگر فیملی کو سمجھ آ جائے تو وہ تھیراپی کو بھی سمجھ پائیں گے, میڈیسن کو بھی سمجھ پائیں گے, اور ڈیفینیٹلی علاج کو بھی سمجھ پائیں گے. لائف لائن ماڈل ایک ہولسٹک ٹریٹمنٹ ماڈل ہے. سب سے پہلے جب ہم پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو وہ وڈرالز میں سے گزرتا ہے. وڈرال مینجمنٹ جو ہے وہ میڈیکل تھیراپی کے ساتھ کیا جاتا ہے. سائیکائٹرسٹ دوائیاں پرسکرائب کرتے ہیں جس سے ان کے وڈرالز مینج ہوتے ہیں. وڈرالز مینج ہونے کے بعد پیشنٹس کے ساتھ ایکسٹینسو کام شروع ہو جاتا ہے. ان کی انڈیویجول تھیراپیز ہوتی ہیں, ان کے گروپ سیشنز ہوتے ہیں, گروپ تھیراپیز ہوتی ہیں. لائف لائن میں مریضوں کا دن کافی مصروف ہوتا ہے, کافی ساری ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن میں ایک سیکوینس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مریض تیار ہوتے ہیں. تیار ہونے کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے فوراً بعد سورہ رحمان تھیراپی ہوتی ہے, یعنی وہ سورہ رحمان کی تلاوت کو سنتے ہیں, اور اس کے بعد ناشتے کا وقت ہو جاتا ہے. ناشتہ کرنے کے بعد ان کو مارننگ کا میڈیسن ڈوز ملتا ہے, اور میڈیسن لینے کے بعد وہ باہر گراؤنڈ میں جاتے ہیں. وہاں پہ وہ جاگنگ, واک اور ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائز ان سے کرائی جاتی ہے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پیشنٹ کا ایک گروپ تھیراپی سیشنز کنڈکٹ ہوتا ہے, اور گروپ تھیراپی سیشن کے بعد ان کو 10-15 منٹ کی بریک ہوتی ہے, اور بریک کے بعد پھر ان کی انڈیویجول تھیراپی ہوتی ہے جس میں ڈائگنوزس ہو سکتا ہے, ان کی انڈیویجول کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ ریلیپس پریونشن پہ کام ہو سکتا ہے, ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام ہوتا ہے انڈیویجول سیشنز میں. تو انڈیویجول سیشن کنڈکٹ کرنے کے بعد لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے, اور پیشنٹ اپنا لنچ کرتے ہیں. لنچ کے فوراً بعد اذان ہو جاتی ہے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. نماز کے فوراً بعد مفتی صاحب ایک درس قرآن کنڈکٹ کرتے ہیں. درس قرآن کنڈکٹ کرنے کے بعد آؤٹ ڈور گیمز کا وقت ہو جاتا ہے, اور پیشنٹ تمام باہر گراؤنڈز میں جا کے مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں. کھیلوں میں حصہ لینے کے بعد جب وہ فارغ ہوتے ہیں اور اندر آتے ہیں تو پھر ان کی ایک گروپ تھیراپی دوبارہ سے کنڈکٹ ہوتی ہے ایک اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ, اور اس گروپ سیشن میں ان کی گروپ تھیراپی ہوتی ہے. گروپ تھیراپی کنڈکٹ کرنے کے بعد عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے, وہ عصر پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کا ایک انڈیویجول سیشن ہوتا ہے جس میں ان کی میڈیٹیشن ہو سکتی ہے, ان کا یوگا کا سیشن کنڈکٹ ہوتا ہے, وہ جم اس میں اٹینڈ کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کی فزیکل ایگزرشن کی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں جن سے ہمارے اندر کے نارکوٹکس ریلیز ہوتے ہیں اور موڈ بہتر ہو جاتا ہے. سیروٹونن کا لیول ہائی ہو جاتا ہے, ڈوپامین کا لیول ہائی ہو جاتا ہے, انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر انڈوکینابونائڈز بھی ریلیز ہوتے ہیں ریسنٹ اسٹڈیز کے مطابق. تو یہ آؤٹ ڈور گیمز کنڈکٹ کرنے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں, میڈیٹیشن سیشنز ہو جاتے ہیں ان کی. اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے, اور مغرب کے بعد ڈنر کا ٹائم ہو جاتا ہے. کھانا کھانے کے بعد ان کو رات کی دوائی ملتی ہے, اور عشاء کرنے کے بعد وہ اپنی رومز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ لائٹس آف تک وہ اپنا ٹی وی اپنی مرضی کے چینلز دیکھ سکتے ہیں, اور 10:30 بجے ان کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں. یہ ایک ایوریج دن ہے ہمارے پیشنٹ کا ریہیب کے اندر. ان تمام ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو نارمل زندگی کی طرف واپس لاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ نشے کے بغیر ایک اچھی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ تمام طریقے بھی وہ سیکھ لیتے ہیں, اور وہ ریلیپس ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک بہترین کامیاب زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں. آئی ایم گیٹنگ اوور مائی ایڈکشن, اور اب میں ایک سوبر لائف گزار رہا ہوں, اور میرا یہاں پہ تھوڑا سا ٹینڈر رہ گیا ہے آلموسٹ 1 ویک, اور میں یہاں سے جانے کے بعد ایک سوبر لائف گزاروں گا. اور مجھے امپاورمنٹ دی گئی ہے یہاں پہ کہ یہاں سے نکل کے مجھے کیسے کوپ اپ کرنا ہے ڈیزیز کے ساتھ. مجھے کن سلپری فرینڈس سے نہیں ملنا, ان جگہوں پہ نہیں جانا جہاں پہ مجھے خدشہ ہو کہ میں پھر ریلیپس کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ فالو اپس ہوتے ہیں, فالو اپس کی وجہ سے بھی بندہ اس ساری چیز سے بچا رہتا ہے. تو ان سب چیزوں کی بنیاد پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے نکل کر میں ایک سکسیزفل اور سوبر لائف گزاروں گا.